السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک سیریز چل رہا ہے جس میں نے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان کو قطع نظر کہ وہ جس مذہب سے ہو، جس ذات پات سے ہو، جو فیملی بیک گراؤنڈ ہو، معاشرے کے جس لڑی میں وہ امیر ہو، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، اللہ یہ توقع رکھتا ہے کہ ہر انسان کو چونکہ عقل دی ہوئی ہے، وہ اپنے ماحول کے مطابق ایک کھوجی بنے۔ کھوجی میں لفظ استعمال کرتا آ رہا ہوں جس کو انگلش میں ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں، جو کھوج لگاتا ہے، جو کرائم کو سالو کرتا ہے نشانیاں دیکھ کر، اور حق بات کا وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ حق کیا ہے۔ یعنی وہ تعصب سے، تکبر سے اور حسد سے بالا تر ہوگا، یعنی پریجوڈس، ایروگنس، جیلسی، یہ جو ایٹیچیوڈز ہیں ہمارے، اس سے یہ ہی ول رائز ابو دیز بیہیویئرز، اور وہ حق کی تلاش کا مسافر بنے گا۔ میں آپ ضمن میں آپ کے سامنے آج دو ایسے اسپیکٹس لا رہا ہوں معاشرے کے جو بہت مقبول ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ کتا جو جانور ہے، ڈاگ، وہ ایک ناپاک جانور ہے، آپ گھر میں مت رکھیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو۔ اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک پرسپشن ہے کہ موسیقی، میوزک حرام ہے، فوٹوگرافی حرام ہے، مصوری حرام ہے، یعنی گانا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ موسیقی کے جو آلات ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس بجانا حرام ہے۔ اس ضمن میں میں آپ کے سامنے بہرحال ایز اے کھوجی آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، ایز اے ڈیٹیکٹیو، کہ کیا اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، ناپاک قرار دیتا ہے، کیا اس کا یعنی قرآن کا کیا پرسپیکٹیو ہے، اللہ کا کیا پرسپیکٹیو ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت ہے قرآن کی، بڑی ہی میننگ فل آیت ہے، وہ سورہ اعراف کی 33 آیت کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم اللہ پر کسی ایسی بات کا بہتان لگاؤ جس کا علم تم نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیں کیسی زبردست آیت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، تم اللہ پر کسی ایسی بات کا بہتان لگاؤ۔ بہتان کہتے ہیں کہ ایسی بات آپ کسی سے ریلیٹ کریں، منسوب کریں جو وہ بات اس نے کہی نہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تم اللہ پر کسی ایسی بات کا بہتان لگاؤ جس کا علم تم نہیں رکھتے۔ ہے نا، ہم اپنے ڈیلی لائف میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی فلانی چیز حلال ہے، فلانی چیز حرام ہے، اللہ نے اس کو ناپاک کیا ہے، اس کو پاک کیا ہے۔ تو اس لیے کھوجی بننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے یہ کلپس میں سمجھتا ہوں بڑے ضروری ہیں کہ کم سے کم اس پہ قرآن کا پرسپیکٹیو سامنے آ جائے، اور ہم فیصلہ کر لیں قرآن کی روشنی میں کہ کیا وہ چیز حلال ہے، حرام ہے، یا پاک ہے، ناپاک ہے۔ اب آپ دیکھیں کتے کے بارے میں، کتے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں 2 جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک کیا ہے سورہ مائدہ میں، آیت نمبر، یعنی 5ویں سورت ہے، آیت نمبر 4، بالکل شروع میں اللہ نے ایک سوال کیا ہے جو صحابہ کرام نے سمجھ لیں حضور سے پوچھا کہ ہم کیا چیزیں کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے اس کا بہت مختصر جامع جواب دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں۔ طیبات کہتے ہیں، طیب کہتے ہیں پاکیزہ، تمام پاکیزہ چیزیں کھانے کے کیس میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اچھا، اب اس میں اللہ نے جہاں پہ ہمیں پرابلم آ سکتی تھی یا آتی تھی اس پہ اللہ نے پن پوائنٹ کر دیا۔ تو اس میں وہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کیا کیا چیز حرام ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اس پہ جو کتے کا ایلیمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ جانور، شکاری جانور، وہ شکاری جانور جس کو آپ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ جب آپ شکار کرتے ہیں کسی جانور کا، اس کا گوشت کھانے کے لیے، اس شکاری جانور کو آپ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ جب آپ تیر چلاتے ہیں یا آج کے زمانے میں بندوق سے اس کو مارتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، وہ اس کو جا کر یعنی پکڑ لیتا ہے، اپنے منہ سے پکڑ لیتا ہے،
بھاگنے نہیں دیتا. بہرحال ایک ٹریننگ ہے جس کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ جانور جس کو کتا، تمہارا ٹرینڈ کتا یا کوئی شکاری جانور، کوئی ایگل ہے، اور پرندے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا شکار روکے، تو اس میں کتا بھی ہے. اگر کتا اس کو روکے رکھے گا تو آپ کتا کو چھوڑنے سے پہلے تکبیر پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے نام سے قربانی ہوگی. تو وہ جب اس کو روکے رکھے گا وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے جو کہ بہت ہی قابل ذکر ہے. یہ جو آپ کتے کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ جا کے آپ کا شکار روکے رکھتا ہے، یہ ٹرین کریں گے نا آپ. اللہ کہتا ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ وہ علم ہے. یعنی اللہ اون کرتا ہے اس علم کو کہ میں نے یہ علم تمہیں دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو ہم بھی ایک حیوان ہی تھے، یعنی ہم بھی اینیمل بیفور ہومو سیپین، ہم سمجھ لیں اگر حیوان تھے، تو اللہ نے اپنا جو علم ہمیں دیا، اپنا نور جس کو شعلہ یزدانی کہتے ہیں، ایک اپنا نور آپ کے اندر ڈالا، اس سے آپ ایک وائز مین بن گئے. تو آپ کے پاس علم آنا شروع ہو گیا کہ 2+2=4، یہ علم ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ علم ہے جس کی بیسس پہ تم یہ کتے کو ٹرین کرتے ہو. تو یہ کتے کا یہ درجہ اللہ نے رکھا ہے، یعنی اللہ نے اون کیا ہے کہ کتے کا حالانکہ تھوک لگے گا، جب وہ اس شکار کو پکڑے رکھے گا اس کا تھوک لگے گا نا، تو کوئی ناپاکی نہیں. اللہ کہتا ہے آپ اس کو ذبح کر کے، ذبح بھی نہیں کرتا، آپ اس کو پکائیں اس کو، کیونکہ آپ نے اس پر تکبیر پہلے پڑھ دی تھی. ایک اور چیز جہاں دوسری جگہ ذکر کیا اللہ نے کتے کا، وہ سورہ کہف ہے، 18 سورہ کی آیت نمبر 18. اس میں بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو وہ اپنے معاشرے سے کٹ آف ہو کے کسی غار میں چلے گئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. بہرحال تو اللہ نے ان کو سلا دیا. تو اللہ جب ان کا ذکر کرتا ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف میں جو نوجوان تھے، اس میں ایک ان کا کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ تھا اور پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا غار کے منہ میں. تو دیکھیں وہ کتا اگر بیٹھا تھا تو وہ وفادار کتا تھا، پالتو کتا تھا. یہ وہ نوجوان ہے جو بادشاہ، جس زمانے میں بادشاہ تھا وہ دقیانوس اس کا نام. ہم کہتے ہیں نا کیا دقیانوسی بات کر رہے ہیں، پرانی بات. تو یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے جس میں وہ کچھ نوجوان تھے. تو لہٰذا وہ بھی اللہ نے بڑا ایک اچھے الفاظ میں کہے ہیں کہ کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا. تو کوئی جنگلی کتا تو نہیں تھا نا، ان کا وفادار پالتو کتا تھا. تیسری بات دیکھیے، ایک حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا رحمت کے فرشتے اس گھر نہیں آتے جہاں پر کتے ہوتے ہیں. اس کا دیکھیے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. یعنی جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے حضور علیہ السلام کے پاس وحی دینے کے لیے یا کوئی ضروری بات کرنے کے لیے، تو جو اس وقت جو اسٹرے ڈاگز وہاں پر تھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے ہٹا دیں. اسٹرے ڈاگز تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جائیں یا کہیں باہر کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یار اس سے ہم بچ کر رہیں یا ہمیں وہ چھو نہ لے. وہ اسٹرے ڈاگ ہے، یعنی وہ کوئی ناپاک نہیں لیکن اسٹرے ڈاگ ہے. ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ پالتو جانور ہو تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ بیٹھا رہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ نے کتا پالا ہوا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ ایسی بات نہیں ہے. کتا ویسے ہی اس کا تھوک یا اس کا جسم ویسے ہی ہے جیسے آپ بلی پالتے ہیں یا اور کوئی جانور پالتے ہیں. وہ قطعاً ناپاک جانور نہیں ہے. یعنی یہ قرآن کی روح سے میں نے آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دوسرا پہلو موسیقی کا ہے. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے موسیقی یا اس سے ریلیٹڈ جس کو فائن آرٹس آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں مصوری آتی ہے، اسکلپچر آتا ہے، مجسمہ نگاری آتی ہے. اب مجسمہ بناتے ہیں، شکل بناتے ہیں، گانا گاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، ماڈلنگ کرتے ہیں،
آپ فائن آرٹس کی جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں اس میں وہ کور ہو جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ حرام ہے. یعنی انسان، ہم زیادہ تر آپ کو میڈیا میں بھی ملے گا کہ یہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات قرآن میں فرمائی ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں. سورہ اعراف، یعنی یہ خوبصورت ترین 2 آیات ہیں. 7 سورہ کی آیت 32 33. 32 آیت میں اللہ نے ایک سوال کیا ہے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پوچھئے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ کیا الفاظ ہیں. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھئے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے. زینت کیا چیز ہے؟ زینت عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے حصے جمالیات سے تعلق رکھتی ہے. ہماری جو فائن آرٹس کی جو انسٹنکٹس ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے، جس میں نے سارے یہ چیزیں گنوا دی ہیں. اسکلپچر ہے، پینٹنگ ہے، فوٹوگرافی ہے، میوزک ہے، سنگنگ ہے، ایکٹنگ ہے. یہ آج کے زمانے کے جو آپ کی حصے جمالیات، جو آپ کی فائن آرٹس کی حص کو ابھارتی ہے. تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اب دیکھیں تو اگلی آیت ہے 33 آیت میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے تو بس 5 چیزیں حرام کی ہیں. کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. پہلی چیز جو حرام کی اللہ کہتا ہے میں نے تو بس فحاشی، امورالٹی، وہ میں نے حرام کی ہے. میں نے تو کوئی ایسی چیز حرام نہیں کی، اللہ کہہ رہے ہیں. تو یقینی بات ہے جو امورالٹی ہے، جو فحش ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر جو فحاشی کا ایلیمنٹ ہے، وہ ہم گانا نہیں گائیں گے، وہ گانا نہیں دیکھیں گے، وہ فلم نہیں بنائیں گے، وہ فلم نہیں دیکھیں گے، وہ پینٹنگ نہیں بنائیں گے، وہ فوٹوگرافی نہیں کریں گے. جو ہمارا ضمیر ہم کو خود بتائے گا کہ یہ فحاشی کی طرف اب چیز جا رہی ہے. مثال کے طور پہ قومی ترانہ ہمارا ہے. قومی ترانہ میں شاعری بھی ہے، موسیقی بھی ہے، ہم گاتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کے اندر ایک اپنے وطن کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے. نعت آپ پڑھتے ہیں، آپ حمد پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے میوزک بھی ہوتا ہے، وہ شاعری بھی ہوتی ہے. وہ حرام تو نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے جو حرام کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر وہ امورالٹی کا کانٹینٹ ہے. اور ان 5 چیزوں میں جو آخری چیز اللہ نے کہی ہے، یعنی باقی 3 اور بھی ہیں، میں ابھی نہیں اس کا موضوع بنا رہا، آخری وہی جو میں نے پہلی آیت پر جہاں سے میں نے شروع کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور تم وہ اللہ پر کسی ایسی بات کا بہتان لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے. یعنی اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے محترم، موسیقی ہو یا کتا ہو، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. ہم نہیں بتائیں گے، انسان نہیں بتائے گا. ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے. ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ بات نہیں کریں گے دین کے معاملات میں. اس لیے وی ہیو ٹو بی اے کھوجی، وی ہیو ٹو بی اے ڈیٹیکٹیو ٹو نو واٹ اللہ ایکسپیکٹس فرام اس. اسی لیے میں نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو جو میری بات آتی رہے گی. ابھی میرا اگلا ٹاپک شاید اس پہ ہو کہ کیا صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی ہم نے کھوج لگانی ہے. اگلا کلپ انشاءاللہ میں بناؤں گا. تو بس یہ میں نے آپ سے گزارشات کرنی تھی. السلام علیکم.